بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں مذکور ہے۔ عبدالحمید نقل کرتے ہیں، میرے والد نے میرے دادا مرحوم کی زبانی سنا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو الحمیر تھا۔ یہ بہت متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اکثر روزے رکھتا تھا اور مستقل تہجد پڑھتا تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ ایک دن شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف پہنچ گیا اور جنگل میں پہنچ کر شکار کی تلاش شروع کر دی۔ اتفاق سے ایک سانپ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد بن حمیر، مجھے خدا کے واسطے پناہ دے دو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ابن حمیر نے پوچھا، تمہارا دشمن کہاں ہے؟ سانپ نے جواب دیا، میرے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر ابن حمیر نے پوچھا کہ تم کس امت سے تعلق رکھتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ابن حمیر یہ جواب سن کر اس کے لیے اپنی چادر کھول دی اور کہا کہ اس میں گھس جاؤ، مگر سانپ نے جواب دیا، اس میں تو وہ مجھے دیکھ لے گا۔ تب ابن حمیر نے اپنی چادر کھول دی اور کہا، اس کے اندر آ جاؤ اور اس پوستین اور میرے سینے کے درمیان چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن سانپ نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ وہ یہاں سے بھی مجھ کو دیکھ لے گا۔ تو ابن حمیر نے کہا، آخر پھر تم کہاں چھپو گے؟ تو سانپ نے جواب دیا، اگر تم میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو اپنا منہ کھول دو، میں اس میں گھس جاؤں گا۔ ابن حمیر نے کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں تم مجھے ہلاک نہ کر دو۔ سانپ نے جواب دیا، خداوند کریم اور اس کے رسولوں، فرشتوں اور حاملین اور آسمانوں پر رہنے والے کو شاہد بناتا ہوں کہ میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور دشمن کے جانے کے بعد فوراً باہر آ جاؤں گا۔ چنانچہ ابن حمیر نے اپنا منہ کھول دیا اور سانپ ان کے منہ کے اندر گھس گیا اور ابن حمیر اس کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی کچھ قدم چلا تھا تو ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے پوچھا کہ تو نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ ابن حمیر نے جواب دیا، کیسا دشمن؟ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ ایک سانپ ہے جو ابھی ابھی اس طرف آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، اور پھر اس دروغ گوئی پر فوراً 100 مرتبہ استغفار پڑھی اور اس شخص کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سانپ نے اپنا سر باہر نکال کر پوچھا، ذرا دیکھو تو وہ میرا دشمن ہے یا چلا گیا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے سانپ سے کہا کہ تمہارا دشمن چلا گیا ہے، اب تم باہر آ جاؤ۔ اس پر سانپ نے جواب دیا، اے ابن حمیر، تم دو باتوں میں سے اپنے لیے ایک بات پسند کر لو۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ تو سانپ نے کہا، میں 2 جگہ ڈسنا پسند کرتا ہوں، ایک جگر کو اور دوسرے تمہارے دل کو۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے جگر کو پاس کر دوں یا تمہارے دل کو جھلسا دوں تاکہ تمہارا جسم بغیر روح کے رہ جائے۔ ابن حمیر نے جواب دیا، سبحان اللہ، کیا خوب وعدہ نبھایا ہے اور کیا خوب قسموں اور حلیفہ بیان کا نتیجہ ہے۔ ابھی جو تم نے مجھ سے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے اور جن کے حوصلے میں نے تم کو پناہ دی، کیا تم اس بھلائی کا ایسا ہی بدلہ دینا چاہتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا، ابن حمیر، میں نے تجھ سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا۔ تجھ کو وہ وعدات یاد نہیں جو میرے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کے درمیان تھی اور جس کی وجہ سے میں نے ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس وجہ سے تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کی۔ ابن حمیر نے کہا، کیا تو نے مجھے مارنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ سانپ نے جواب دیا، ہاں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ابن حمیر نے کہا،
جب تیرا قصد ایسا ہی ہے تو تو مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اس پہاڑ تک پہنچ جاؤں اور اپنے مرنے گرنے کے لیے کوئی جگہ تجویز کر لوں۔ چنانچہ سانپ نے کہا ٹھیک ہے، چلو اس پہاڑ پر جانے اور جگہ تجویز کرنے کی تمہیں رعایت ہے۔ چنانچہ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر پہاڑی کی طرف چل دیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی شروع کی۔ اور ابھی میں نے یہ دعا دوسری دفعہ ہی پڑھی تھی کہ دفتن ایک شخص جو بے حد خوبصورت، خوشپوش، خوشبو سے معطر تھا، میرے سامنے آیا اور کہا السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب سننے کے بعد اس نے کہا کیا وجہ ہے جو میں تمہارا رنگ بدلا ہوا اور تجھ کو پریشان دیکھ رہا ہوں؟ میں نے جواب دیا ایک دشمن نے مجھے ستا رکھا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارا دشمن کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا میرے پیٹ کے اندر۔ اس پر اس نے کہا اچھا ذرا اپنا منہ کھولو۔ چنانچہ میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ اس نے ایک بڑا سا پتا جو برگ زیتون کے مشابہ تھا میرے منہ میں رکھ دیا اور کہا اس کو چبا کر نگل جاؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پتا چبا کر نگلنا تھا کہ میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو گیا اور وہ سانپ میرے پیٹ میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اس کو نیچے کی طرف سے ٹکڑوں کی شکل میں نکال دیا۔ اس کے نکلتے ہی میرے دل پر جو خوف تھا وہ زائل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا اے محترم، آپ کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زبردست احسان کیا اور مجھے اس موذی سے نجات دے دی، اس لیے مجھے بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور کہا تم مجھ کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ تو پھر اس شخص نے تفصیل سے بتایا جس وقت تمہارے اور سانپ کے درمیان گفتگو ہو چکی تھی اور پھر تم نے اس سے مہلت مانگ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا مانگنی شروع کی تھی تو ساتوں آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، جو کچھ اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھ پر آشکارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ جنت سے شجر طوبہ کا ایک پتا توڑ لاؤ اور اس کو لے کر میرے بندے ابن حمیر کے پاس پہنچ جاؤ۔ چنانچہ میں نے جنت سے شجر طوبہ کا ایک پتا لیا اور لا کر تجھ کو کھلا دیا۔ اس کا جو کچھ اثر ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو اور میرا نام معروف ہے اور میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ پھر معروف نے مجھ سے کہا اے محمد حسن سلوک کو لازم پکڑ لو کیونکہ نیکی بدی کے حملوں سے بچاتی ہے۔ اگرچہ وہ شخص جس کے ساتھ نیکی کی گئی تھی اس کی ناقدری کر کے اس کو ضائع کر دے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔